اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا تقریباً ہم اختتام تک ہی پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا ہم جو پہلے جس پہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ آپ نے لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ 282 کی آیت تھی، ابھی 283 کی آئے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، یعنی آپ سفر میں ہو تو لکھو گے کیسے؟ کوئی آپ کے پاس کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو رہن یا قبضہ پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز رہن رکھ لو یا کوئی بدل میں کوئی چیز دے دو کہ بھئی یہ چیز رکھ لو اور پھر جو ہے نا یہ مجھے پیسے دے دو یا یہ چیز دے دو کہ میں پھر آپ سے وہ پیسے دے کے پھر وہ چیز چھڑا لوں گا۔ اس کو وہ بولتے ہیں کہ رہن میں، یا پھر کوئی قبضے میں کوئی چیز بندہ رکھ لیتا ہے کہ یار یہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ چیز رکھ لو، مجھے پیسے دے دینا، پھر بعد میں پیسے دے کے یہ چیز میں تجھ سے لے لوں گا واپس۔ پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا اپنی امانت۔ یعنی اگر آپ اعتبار کرتے ہو اس پہ تو پھر جو ہے وہ چیز اس کی رکھ لو اور جو ہے نا وہ پھر اس کو وہ پیسے دے دو، اور پھر جو بھروسہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھروسہ کیا گیا ہے، جو امانت اس نے رکھی ہے، جب وہ پیسے دے دے تو وہ چیز اس کو واپس کر لے، یہ نہیں کہ پھر وہ چیز اپنے پاس ہی رکھ لے، ہتھیال ہے۔ اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی اللہ سے پھر ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے۔ اور مت چھپاؤ گواہی، اور جو چھپاتا ہے گواہی کو در حقیقت گنہگار ہے اس کا دل۔ تو جو گواہی کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ گنہگار ہے، اس کے دل کے اندر کچھ ہے کہ اس وجہ سے صحیح گواہی وہ دے نہیں پا رہا۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی آسمان میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور خواہ ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ، بہرحال حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔ یعنی جو چیز تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، جو جس نے جو کام کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، پھر بخش دے گا جسے چاہے اور سزا دے گا جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کام آپ لوگوں نے کیے ہیں نا، اس سب کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ پھر حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بھئی اس کو بخش دے، جس کو چاہے گا کہ اس کے گناہوں کو پکڑ کے اور جو ہے اس کو سزا دے دے۔ یہ پھر اللہ کی اپنی مرضی ہے، لیکن حساب پورا سب سے لیا جائے گا، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور یہ قرآن قطعی ہے، جو بات یہ کر رہا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگی، یہ دلیل ہے، یہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے حساب سب کا لینا ہے، تو حساب سب کا ہوگا اور ہر چیز کا ہوگا۔ پھر اس میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو وہ تو موجوم ہے، اور جس کو سزا دی تو وہ پھر وہ انجام کو خود بھگتے۔ ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی ہے اس کی طرف، یعنی یہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی ہے اس کی طرف، اور اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی، یعنی جو یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ ایمان لایا ہے رسول بھی
اور ایمان والے بھی، مومن بھی، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. مثلا رسول بھی، ایمان والے بھی پہلے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور نہیں کرتے فرق، اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے فرق ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں سے دوسرے سے، یعنی کسی ایک سے دوسرے سے کوئی فرق نہیں کرتے. اور کہا انہوں نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، یعنی اس کی اطاعت کی، اس کے تابع ہو گئے. طالب ہیں ہم تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا اس پہ اللہ کا رسول اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی. اور رسولوں پہ ایمان تو لاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی وضاحت یہاں کی ہے کہ ان میں سے کسی پر کوئی فرق نہیں ہم کر رہے. تو لہٰذا ناظرین، یہ آیت کچھ توجہ طلب ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا تھا کہ سود کھاتے ہیں تو وہ اس کو شیطان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائے گا جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، یعنی اس کو جنون کے طاری ہو جائے گا، ایسا ان کو دیوانہ اور پاگل بنا کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی ایک توجہ طلب آیت ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن پھر یہ نعتیں کس طرح کی ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو یہ پھر فرق کیسا آ گیا؟ یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ ہم کسی رسول پہ کوئی فرق نہیں کرتے، یہ ایمان ہونا چاہیے. تو یہ نبیوں کو نبی کے در کا سوالی کیسے بنا لیا آپ نے؟ یہ فرق کیسے کر لیا؟ بلکہ فرق نہیں کیا آپ نے، تو ان کی جو نا وہ اس طرح سمجھو کہ تذلیل کی ہے نبیوں کی، کہ ایک نبیوں کو دوسرے نبی کے در کا سوالی بنا لیا ہے. یہ چیز کیسے کر رہے ہو؟ تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو آپ کو بریفنگ میں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق کی بات کی ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہم اس پہ فرق نہیں کر رہے، اور تو اس کا کیا مطلب ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کے درجات میں ایک فوقیت رکھی ہے. وہ اس کا آیت کا تھوڑا سا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. یہ رسول فضیلت دی ہے ہم نے بعض میں سے بعض کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت دی ہے. وہ فضیلت کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فرق نہیں کر رہے، یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرق کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی پر کسی کو کوئی فرق نہیں کر رہے، کہ سارے ہی رسول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو فضیلت ہے جس میں، تو اس فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ پھر آگے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت بھی کی ہے کہ اس میں سے تو کوئی ایسا تھا جس سے ہم نے کلام کیا، یعنی ایک فضیلت کیا دی؟ کلام کی فضیلت دی ہے کہ ہم نے پھر دوسرے نبیوں سے کلام نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کلام کس سے کیا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے، حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا. وہ آیتوں قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کلام کیا، بلایا اس کو کوہ طور پہ. تو پھر ایک اور بھی آتا ہے بعض کے درجے بلند کیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند کیا، اور نبیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس طرح حضرت عمران کا تھا. اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ کا پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی اور مدد کی اس کی روح القدس سے، یعنی روح القدس جبرائیل کو بولتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی مدد کی گئی تھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس طرح کی ہے وہ فضیلت بھی بتائی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ یہ باقی انبیاء جو ہے وہ ایک قوم پر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا آتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین کر کے بھیجا ہے.
रहमत, ये नबी को, रसूल को भेजना अल्लाह ताला की रहमत होती है, और वो रहमत अल्लाह ताला ने पूरे आलम पे की है। तो हर नबी को एक फजीलत एक और चीज़ होती है, और जो फ़र्क नहीं करना वो एक और चीज़ होती है। तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि ये क्या इन दोनों आयतों का मतलब होता है। वो इसकी क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसमें अगर बताया जाएगा और हवाले भी दिए जाएंगे, और वो हवाले किसी और से नहीं, इसी कुरान सी आयतों से आएगा, क्योंकि ये कुरान की एक जगह से दूसरी जगह की उसकी वजाहत होती है। तो लिहाजा उस वीडियो को भी आप थोड़ा सा अच्छी तरह सुन लेना, तो आपको वो फजीलत और फ़र्क का आपको जो ना वो समझ में आ जाएगा कि वो बात क्या होती है। और कहा, उन्होंने क्या कहा है, जो मान रहे हैं कि हमने सुना है और अताअत की है, यानी हम ताबे हो गए हैं इसके, और अल्लाह ताला से फिर कह रहे हैं कि या अल्लाह, हम जो हमारे से गुनाह हो गए तो वो हमें गुनाह को बख्श दे, क्योंकि हमने फिर आप ही की तरफ लौट कर आना है। जब हिसाब किताब होगा तो आप ही ने हमारा जो है वो हिसाब किताब करना है, इसीलिए हमें जो है वो हमें गुनाहों से बख्श दे। तो लिहाजा नाजरीन, ये हमने अभी जो है वो तलावत की है 285 तक। तो आगे जो है ना 286 की कुछ आयतें आएंगी, और बाकी थोड़ा सा तर्जमा रहता है सूरह बकरा का। इंशाल्लाह हम वो आपको दूसरे जो है वीडियो में बता देंगे। तो लिहाजा इस कुरान को आप समझने की कोशिश करें, इस कुरान को पकड़ें, और इस कुरान को पे चलने की कोशिश करें। यही कुरान है जो आपको क़यामत के दिन छुड़ा सकता है, और यही अमल है जो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हैं। आपके अपने तरीके नहीं, आप अपनी दुनियावी रसूमात की बात दीन में मत शामिल करें। दीन की रसूमात जो हैं, जो अल्लाह ताला ने शाअरुल्लाह किया है, शाअरुल्लाह का मतलब ये है कि दीनी रसूमात, वो दीनी रसूमात अंबिया शुरू करते हैं और रसूल शुरू करते हैं, और वो अपनी किताबों के ज़रिए बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि ये रसूमात हैं जो अल्लाह ने शुरू किए हुए हैं, और हम उन रसूमात को मानेंगे जो अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब में हमें बताए हैं। तो आप प्लीज़ इस किताब को पकड़ें और इस किताब पे चलें, और इस किताब को समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।